نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں رمضان المبارک کے مہینے میں 5 اعمال کا خصوصی احترام کرو، خصوصیت سے اس کا اہتمام کرو کثرت کے ساتھ۔ پہلا ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے جنت کو مانگو اور جہنم سے نجات مانگو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی بغیر ایمان کے 100 سال گزار دے اور اس کے بعد اس کلمے کو ایک مرتبہ اخلاص اور سچائی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب کائنات اس کی 100 سالہ زندگی کی نافرمانیوں کو معاف فرما کر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایک غزوہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میدان جنگ میں ہیں اور ایک چرواہا آیا جو مسلمان نہیں تھا، آپ علیہ السلام کی زیارت کی، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لایا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم تجھے سینے سے لگائیں گے، تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایسے حسب نسب کا نہیں، میرے تو بدن سے بو آ رہی ہے، آپ مجھے سینے سے لگائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیری اس بو کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ اللہ رب کائنات نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم زبان اور نسل میں فرق رکھیں، تو ہمارا بھائی بن کر رہے گا۔ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہا میرے بھائی، نہ یہ وقت نماز کا ہے، نہ رمضان ہے کہ تجھے روزے کا حکم دیا جائے، نہ تیرے ذمہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقے کا حکم دیا جائے۔ اس وقت تو حکم یہ ہے کہ تلوار ہاتھ میں لے اور اللہ کے راستے میں جہاد میں شامل ہو جا۔ یہ جہاد میں شامل ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اللہ نے فتح دے دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا کہ ایک جگہ جمع ہیں، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک شخص ہے جس کی لاش پڑی ہے، جس کو نہ ہم پہچانتے ہیں نہیں جانتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا وہی چرواہا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جانتا بھی ہوں، میں پہچانتا بھی ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب کائنات اللہ اس کے بدن کی سیاہی کو اللہ سفیدی میں بدل رہے ہیں۔ اس کے جسم پہ جو بو تھی اللہ نے وہ مشک و عنبر سے تبدیل کر دی ہے۔ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ کہا دیکھ لو وہ شخص کہ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں کیا، دیکھو وہ جنت میں جا رہا ہے۔ یہ کلمہ اتنی فضیلت والا، آپ علیہ السلام کا فرمان کہ ایک شخص جس کی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، گناہوں کے انبار ہوں گے، اپنے ہی گناہ دیکھ کر یہ سوچے گا کہ آج تو میرا انجام کیا ہوگا کہ اتنے گناہوں کے انبار، اور نیکی کے پلڑے کے اندر فقط ایک ورق ہوگا جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ جب وہ ورق رکھا جائے گا نیکی کے پلڑے میں اور گناہوں کے انباروں کو وہ ایک ورق اٹھا دے گا۔ یہ اتنی فضیلت والا کلمہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر کثرت کے ساتھ اس کلمے کا ذکر کرو۔ تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کو پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں میرے بھائی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنا کام کرتے ہوئے بھی اس کلمے کا ذکر کر لیتے ہیں۔ فرمایا پھر اس مبارک مہینے کے اندر استغفار خصوصی کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ اس کے علاوہ مسلمان کے پاس کوئی حل ہے نہیں۔ ہماری تمام پریشانیاں، تمام معاملات،
تمام مشکلات، ہماری بے چینی اور اضطراب کی اس کیفیت کو ختم کرنے کا واحد ایک ہی حل استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ رب کائنات سے توبہ کرنا، اللہ رب کائنات سے مغفرت کی طلب کرنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا کہ کہنے لگا کہ بارش کے لیے دعا فرمائے یا کوئی عمل بتائیں۔ حضرت فرمانے لگے استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، کہا اولاد کے لیے کوئی عمل بتائیں، کہا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہا کاروباری معاملات کے لیے عمل بتائیں، حضرت نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص کہنے لگا کون سا ایسا وظیفہ؟ حضرت ہاتھ لگا کہ ہر ایک کو استغفار ہی بتا رہے ہیں۔ کہا یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، نہ میرے ہاتھ لگا، یہ تو اللہ رب کائنات کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آؤ قرآن کی طرف متوجہ ہو، اللہ کا فرمان ہے استغفار کرو، ہم آسمان سے بارش کو برسائیں گے، استغفار کرو تمہارے مال میں برکت دیں گے، استغفار کرو ہم تمہیں بیٹوں کی شکل میں اولاد دے کر تمہارے لیے مددگار بنائیں گے۔ تمام پریشانیوں کا حل استغفار ہے۔ اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں کہ مسلمان نماز کا پابند ہو اور کثرت سے استغفار کرے۔ فرمایا تیسرا عمل وہ ہے اللہ رب کائنات سے جنت کو مانگتے رہو، یہ بن مانگے نہیں ملتی، اس کی طلب ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنے پر یہ ملتی ہے۔ اور جہنم سے نجات، اس سے دوری مانگو، اس سے دوری مانگو، کیونکہ یہ ایسی شدید ہے، یہ ایسی بھڑکی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ جہنم خود اللہ رب کائنات سے یہ عرض کرتی ہے کہ مولا آگ اتنی بھڑک چکی، اتنی تیز ہو گئی ہے کہ جہنم خود جہنم کی آگ خود جہنم کو نگل جاتی ہے۔ اللہ ہمیں بچا میرے مالک، نہ ہم میں برداشت ہے نہ اتنی طاقت ہے۔ اللہ دنیا کے فتنوں میں الجھ کر آپ کی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا ہم پر احسان فرما کہ زندگی کا ہر لمحہ آپ کی یاد میں گزرے، اور وہ یاد ایسی ہو۔ یاد اللہ کی یاد کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ تسبیح لے کر اللہ اللہ ذکر کرے۔ اللہ کی یاد کا مطلب علماء نے فرمایا کہ ہے کیا؟ مسلمان کی یاد اللہ کو یاد کیسے رکھتا ہے مسلمان بولنے سے پہلے اس کی نگاہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، کہیں زبان سے وہ لفظ نہ نکلے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے، یہ نگاہ کو اٹھاتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کہیں نگاہ ایسی نہ اٹھ جائے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ جب بولتا ہے تب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ چلتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ سوتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ کھاتا ہے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ میرے مولا آپ نے مجھ جیسے سیاکار کو یاد رکھا کہ میرے لیے یہ 2 روٹی لکھ دی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی یاد شکر ہے، اللہ کی یاد صبر ہے، اللہ کی یاد اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی یاد فقر بیٹھ کر ذکر کرنا نہیں، اللہ کی یاد مسلمان کے لیے یہ ہے کہ دن اور رات کا ہر لمحہ، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ کاروبار کا ہو، چاہے وہ مسجد کا ہو، چاہے وہ راستے کا ہو، ہر ایک لمحہ اللہ رب کائنات کے حکم کے مطابق مسلمان کا زندگی گزارنا، یہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ رب کائنات مجھے اور آپ کو، اللہ تمام مسلمانوں کو مالک الملک اللہ یہ نعمت عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔